Dear students, Assalamu alaikum. This is the second part of our lecture on creating a credit memo which is not directly linked to an invoice. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये देखा और लेसन्स में हमने चेक करते रहे कि हम ऐसा क्रेडिट मेमो भी बना सकते हैं जिसमें हम एक अमाउंट जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट के साथ में डिसाइड कर ली है उसका हम एक ब्लैंकेट डिस्काउंट या रीफ़ंड हम उसको दे दें। ये डिस्काउंट या रीफ़ंड हम उसके आने वाले ट्रांजैक्शन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कैश या चेक की सूरत में भी दे सकते हैं, या हम इनवॉइसेस जो अभी उसकी पेंडिंग पड़ी हैं उसके अंदर भी जाके इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे और हमारे कस्टमर के आपस के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो बातचीत चली है उसके नतीजे में क्या फ़ैसला होता है। और ये एक आम बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आम तौर पर नहीं होती, ये होती रहती है। और जब भी एडजस्टमेंट मिलता है हम पूरा बेनिफिट अपने कस्टमर को या क्लाइंट को देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि बिजली वाली कंपनीज़ जब कोई रेट कम होता है बैक डेट से तो वो अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को अगले सब्सिक्वेंट बिल्स में उतना रिफ़ंड कर देती हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई अजीब सी बात नहीं है या नॉर्मल प्रैक्टिस में ना होने वाली बात नहीं है। हमेशा हम अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट को खुश रखने के लिए उनके साथ इंगेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और व्हेनेवर पॉसिबल हम उनको किसी किस्म का रिफ़ंड हम अपने क्लाइंट या कस्टमर को देते हैं जो कि हमारे और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइनलाइज हुआ होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने अपने कस्टमर को जो रिफ़ंड दिया है वो हमने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एडजस्ट सब्सिक्वेंटली। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसके साथ उसमें हम उसको एडजस्ट करते चले जाएंगे। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमें उसे कोई कैश या चेक की सूरत में रिफ़ंड देना हो एज़ पर आवर डिस्कशन, और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उसकी इनवॉइसेस हमारे पास पेंडिंग है तो ये रिफ़ंड जो है हम उस इनवॉइसेस में एडजस्ट कर लें। कैसे होगा क्विक बुक्स में? लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमने रिफ़ंड या क्रेडिट मेमो बनाना है हमने होम पेज पे आना है और हमने जो आइकॉन ढूंढना है वो है रिफ़ंड या क्रेडिट्स का। लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। क्योंकि हम ये अनलिंक्ड क्रेडिट मेमो बना रहे हैं विच वी कैन इफ़ वी वांट टू लिंक विद एन इनवॉइस व्हेनेवर वी वांट टू, बट दिस इज़ एन अनलिंक्ड क्रेडिट मेमो एट द मोमेंट। अभी हमने एक अमाउंट फाइनलाइज की है और उसी का हमने अपने क्लाइंट या कस्टमर को क्रेडिट देना है। क्रेडिट मेमो बन चुका है। अब हम एक क्रेडिट मेमो बना के हम देखते हैं कि उसका हमने रीफंड कैसे देना है। क्योंकि पिछले जो आपने क्रेडिट मेमो बनाए थे उसमें हम एक इनवॉइस के साथ लिंक होते थे और जैसे ही वो क्रेडिट मेमो क्रिएट होता था सारी इन्फॉर्मेशन उठ के हमारे इस क्रेडिट मेमो में आ जाती थी, जिसमें तमाम आइटम्स, कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, तमाम चीज़ें लिखी होती थी। लेकिन क्योंकि हम ये स्क्रैच से बना रहे हैं इसलिए यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हमें सबसे पहले चूज़ करना है अपना कस्टमर और उस कस्टमर को देखते हुए हमने अपना डिसाइड करना है कि हमने उसे किस किस चीज़ में क्रेडिट देना है और कितना क्रेडिट देना है, अमाउंट। ये दोनों चीज़ें जब हम फाइनलाइज कर लेंगे तो हम यहाँ वो आइटम डालते हैं जिस पे हम उसे क्रेडिट दे रहे हैं। जो हमने उसे क्रेडिट देना है वो हमने डिसाइड कर लिया है, अमाउंट हमने डिसाइड कर ली है और अब हम इसको इन्वोक करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द क्रेडिट मेमो विच वी आर गोइंग टू रीफंड इन कैश और चेक, इवन ऑनलाइन पेमेंट टू आवर कस्टमर। जब हमने डिसाइड कर लिया है और हमने इसे क्रेडिट देना ही देना है तो हम इसे सेव करेंगे। पिछले केस में हमने किया था रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट, यानी टू बी एडजस्टेड इन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, बट इन दिस केस वी आर गिविंग अ फिजिकल रिफंड। इसका मतलब ये है कि हम उसे पैसे किसी ना किसी सूरत में कैश या चेक या ऑनलाइन पेमेंट की सूरत में करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर का नाम, अमाउंट, किस टाइप की आपने पेमेंट करनी है, वो अकाउंट जहाँ से जानी है और बाकी तमाम की तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी। चाहें तो आप इसमें रिफ़ंड के रीज़न भी लिख सकते हैं और जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी उसी वक्त इन्वोक हो जाएगी।
آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا چیک پرنٹ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا. ہم نے یہ ساری انفارمیشن بنا دی ہے اور ہم اس کا چیک اسے کہتے ہیں کہ اس کا بنا دو. اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کا چیک بنا ہے یا نہیں اور اسی اماؤنٹ کا بنا ہے یا نہیں. تو ہم چل کے دیکھتے ہیں اپنے چیک میں. چیک جیسے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے ہوم پیج پہ پرنٹ چیکس میں آپ کو وہ لسٹ نظر آ جائے گی جو چیکس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ جو چیک ہم نے بنایا ہے آج کی تاریخ میں یہ ہے ہمارے اس کلائنٹ کے لیے اور اسی اماؤنٹ کا تھا. جب ہم کسی چیک کو پرنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کو ٹک مارک کرنا پڑتا ہے اور جن کو نہیں کر رہے ان کو ہم نے آف کر دیا ہے. ہمیں صرف یہ والا چیک پرنٹ کرنا ہے اس لیے ٹک مارک ہمارا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم چیک نمبر چیک کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ بینک اکاؤنٹ سے ہی جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا ادھر اسی سے یہ ایشو ہونے والا ہے. جیسے ہم اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ پوری کی پوری اس کی پرنٹنگ کی ڈیٹیل آ جائے گی. ہم اسے کہتے ہیں کہ پرنٹ. کہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا پرنٹ کریکٹلی پرنٹ ہو گیا ہے. اگر ہو گیا ہے تو ہم کہیں گے یس اوکے. اور اگر ہمارے پاس یہ چیک صحیح سے پرنٹ نہیں ہوا ہے تو ہم یہاں ونس اگین ایک ٹک مارک لگائیں گے اور ری پرنٹ کر دیں گے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم پہلے چیک کر لیں. عام طور پہ جب ہم چیک پرنٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا پریسائزلی اس چیک کو وہاں فٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ فٹ نہیں کریں گے تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہم سے آپشن پوچھتا رہتا ہے کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود یور چیک. اف ناٹ یو کین ری پرنٹ. نہیں تو آپ کو یہ خود بخود بار بار آ کے یہاں سے پرنٹ کروانا پڑتا. یہ اس کی ایک فیسلٹی موجود ہے. ان دس کیس سنس دا چیک ہیز بین پرنٹڈ کریکٹلی وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ری پرنٹ اٹ. ہم نے کہنا ہے کہ جی ہاں ہمارا یہ چیک کریکٹلی پرنٹ ہو گیا ہے. اوکے اس کا پورا افیکٹ ہمارے پاس اب آ گیا. ہم نے یہ چیک پرنٹ کر دیا ہے اور ہم نے اب فزیکلی اتنی اماؤنٹ اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو ریفنڈ کر دی. اب تیسرے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ریفنڈ کیا ہے اور یہ اماؤنٹ ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے اپنے کسی نہ کسی انوائس کے ساتھ. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونس اگین گو ٹو ریفنڈ اینڈ کریڈٹس, چوز اینڈ سلیکٹ یور کسٹمر, چوز دا آئٹم وچ یو آر گوئنگ ٹو ریفنڈ. جب آپ نے اس کی اماؤنٹ بنا لی تو ہم اس کو سیو کر دیں گے. اس کا نمبر ہے 1128. سیو اینڈ کلوز. وی ہیو کریٹڈ اے کریڈٹ میمو وچ وی آر گوئنگ ٹو سیو. And when we save this, we are going to say apply to an invoice. اب یہ انوائس کے اوپر جا کے اثر کرے گا. ہمارے پاس ایک انوائس موجود ہے جو کہ 10,000 روپے کی یا ڈالرز کی ہے. اس کے اوپر جب ہم ایڈجسٹ کریں گے تو یہ پورا کا پورا اماؤنٹ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی. ہم نے اسے کریڈٹ دیا ہے 3,51,000 کا, یعنی 351,000 کا. جو انوائس ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف 10,000 روپے کی ہے. اور جب ہمارے پاس یہ انوائس موجود ہے تو اس میں سے ہم میکسیمم جو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے 10,000 روپے کی. ہم ایک اور اپنا کسٹمر چوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ چیز بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل کیسے ہوگی. اپلائی ٹو این انوائس. اب ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ اس کریڈٹ میمو کی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. فی الحال تو سارے ہمارے ٹک مارک ہوئے ہوئے تھے. ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 3,14,400 روپے کی. یہ ہم اپنے ان میں سے کسی بھی انوائس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اماؤنٹس دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں یہ تمام اماؤنٹس ایک ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گی. ان سچ اے کیس واٹ وی کین ڈو از وی کین ایڈجسٹ اٹ دس اماؤنٹ ان مور دین ون انوائس. وہ کیسے ہوگا ذرا نوٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں ہماری اوریجنل اماؤنٹ ہے 3,14,000. جو ہماری پہلی انوائس ہے وہ ہے 15,720. ہم نے اس میں پوری ایڈجسٹمنٹ ڈال دی. اس انوائس کے ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے. ہم پورے 15,720 اپنی پوری اماؤنٹ 3,14,000 میں ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہم نے یہاں ٹک مارک کیا آپ کی ریمیننگ کریڈٹ جو 3,14,400 سے 15,720 روپے گھٹ کے جو اماؤنٹ آ گئی وہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے. جو اگلی ہماری انوائس تھی ہم اس میں بھی کچھ ایڈجسٹ کروانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے اس کو ٹک مارک کیا تو مزید 10,000 کی اماؤنٹ سے ہماری ریمیننگ کریڈٹ لمٹ ایڈجسٹ ہوگی. ذرا دیکھیں ایڈجسٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے. تیسری جو ہماری انوائس ہے اس کی اماؤنٹ ہے 83,500 لیکن ہمارا ریمیننگ کریڈٹ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ہم جب اس کو بھی چوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 83,500 بھی ایڈجسٹ ہو گیا ہے
اس اماؤنٹ سے. آپ دو چیزیں نوٹ کرتے جائیں. ایک تو ہمارے انوائس کے نمبر 1111, 1115, 1119, یہ تمام کے تمام ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, نمبر 1. اور ابھی بھی ہمارے پاس ریمیننگ کریڈٹ موجود ہے. یہ ریمیننگ کریڈٹ کہاں ایڈجسٹ ہوگا؟ یہ جو ہماری فائنل انوائس ہے اس میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. جو اماؤنٹ بچ گئی تھی وہ آٹومیٹکلی اس فائنل ہماری انوائس سے نکل جائے گی, اور ہمارے پاس جو ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ یا فیور دی تھی وہ تمام سبسیکوینٹ انوائسز میں ہم نے ایڈجسٹ کر لی. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انوائس میں جائیں اور اس کسٹمر کی انوائسز پہ آئیں. یہی کام ہم کریں اپنے بٹن سے جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے اپلائی کریڈٹس. کریڈٹس ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہم یہاں اٹھا کے لے آئے ہیں, اور ہمارے پاس یہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں. جو کام ہم نے وہاں سے کیا تھا وہی ہم تمام کا تمام سبسیکوینٹلی ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے پوری کی پوری اماؤنٹ ان 3 جگہ سے ایڈجسٹ کروا دی. تو آپ ایک ہی کام ڈائریکٹ کریڈٹ میمو سے بھی جا کے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ اس پرٹیکولر کسٹمر یا کلائنٹ کے انوائسز میں جا کے اپلائی کریڈٹس کے تھرو بھی یہ تمام چیزیں اس کی اوپن انوائسز کے ساتھ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. جب بھی آپ یہ ایڈجسٹمنٹ کروائیں گے تو اس کا افیکٹ آپ کو فوراً نیچے نظر آ جائے گا. جتنی ہم نے ایڈجسٹمنٹیں کروائی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں اویلیبل ہو جائیں گی, اور یہ جتنی بھی ہم نے اسے کریڈٹ دیا تھا, ڈسکاؤنٹ دیا تھا, وہ ہماری انوائسز میں کور ہو جائے گا. اور اگر بچ گیا تو ہم وہ سبسیکوینٹ آنے والی ٹرانزیکشن میں کور کر لیں گے. سو ناؤ یو نو ہاؤ ٹو کور دا ڈسکاؤنٹ دیٹ وی پرووائڈ ٹو آور کسٹمرس. اگر ہم نے کوئی بڑا اسے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے جو کسی ایک انوائس سے لنک نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام بزنس ڈیل سے لنکڈ ہے, تو ہم اس کو ایک دفعہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, سبسیکوینٹ آنے والی انوائسز میں ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, کیش پیمنٹ اسے کر سکتے ہیں, اور اس وقت جتنی انوائسز ہمارے پاس اوپن پڑی ہوئی ہیں ہم وہ اماؤنٹ ان میں سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری فیسلٹی ہمارے پاس کوئک بکس میں موجود ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو صرف اور صرف ایڈجسٹمنٹ کی اماؤنٹ اور چیزیں سلیکٹ کرنی ہے, پیچھے کی اکاؤنٹنگ اور ریکارڈ کی ٹریکنگ یہ تمام کوئک بکس خود کرے گا. آپ نے نہ ٹریکنگ کرنی ہے نہ ہی آپ نے کوئی نہ کوئی پیچھے جا کے انٹری کرنی ہے. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کوئک بکس کو بتاتے چلے جائیں گے, اور یہ ساری پیچھے کی ٹرانزیکشنز اور ٹریکنگ وہ آٹومیٹکلی خود ہی ہینڈل کر لے گا. So now you understand the benefit of using a good accounting software which handles all your needs as far as accounting and business deals are concerned. جس قسم کا بزنس ہوگا اسی نوعیت کی آپ کو یہ اکاؤنٹنگ کر کے دے گا اور آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹڈ رکھے گا. So that's all for now. Thank you.